الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، کل ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور ان کی سیرت کو بیان کیا تھا، اور ان کا جو ایک بہت بڑا علمی کارنامہ ہے کہ انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ مجلس علمی قائم کی اور اس کے ذریعے سے ہزاروں طلباء کو تیار کیا، اور ہزاروں جو مسائل تھے، آتا ہے 80,000 کے قریب اسلامی قوانین کو مدون کیا، مرتب کیا، اور یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اور جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اکثر ممالک کے اندر اور بڑی بڑی سلطنتوں کے اندر جو ہے فقہ حنفی کو ایز اے لاء کے طور پر، ایز اے قانون ساز ایک یعنی ڈاکومنٹ کے طور پر لے کر قبول کیا گیا۔ جیسے آپ دیکھیں عباسی دور کے جو حکمران تھے ان کے ہاں فقہ حنفی رائج تھا، اسی طریقے سے سلجوقی، پھر اسی طرح سے ایوبیز، اور پھر عثمانیز، یہ جو عثمان تقریباً 500 سال تک ان کی سلطنت رہی ہے ترکوں کی، پھر اسی طریقے سے جو ہے مغلز، ان کے ہاں بھی جو ہے فقہ حنفی جو ہے وہ اس کا رواج تھا، وہ رائج تھی۔ تو لہذا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام لیا۔ ناظرین، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو پیدا ہوئے ہیں، وہ میں نے کل آپ حضرات کو بتایا تھا سن 80 ہجری کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کی جو ولادت ہے سن 80 ہجری میں ہوئی اور بغداد میں ہوئی، اور آپ کی جو وفات ہے وہ 150 ہجری میں ہوئی، یعنی آپ پہلی صدی ہجری کے بزرگ ہیں، امام ہیں پہلی صدی ہجری کے، اور آپ کی جو عمر ہے وہ تقریباً 70 سال کے قریب تھی۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سن 50 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، آپ کی عمر 70 سال تھی۔ اور ان کے بعد دوسرے نمبر پہ جو شخصیت ہیں اماموں میں، اور جن کا رتبہ بھی امام صاحب کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے، وہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جو چار امام ہیں نا فقہاء کرام، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد بن حنبل، یہ چاروں امام، اور انہی کے فقہ کے اوپر لوگ چلتے ہیں، اور یہ 4 اسکول آف تھاٹ اس وقت پوری دنیا کے اندر موجود ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ناظرین سن 93 ہجری کے اندر، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کا جو انتقال ہے 179 ہجری، یعنی 179 ہجری، 1 کم 80، اس میں آپ کا انتقال ہوا، اور آپ کی عمر جو تھی وہ 86 تھی، یعنی اماموں میں سب سے بڑی عمر جو تھی وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، اور آپ کی عمر 86 سال تھی۔ ناظرین، آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، مدینہ منورہ میں آپ کا انتقال ہوا، اور جنت البقیع کے اندر آپ کی قبر مبارک ہے، وہاں پہ آپ کی تدفین ہوئی۔ اور یہ بہت یعنی نکلتے نہیں تھے امام، ان کو امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے، یعنی ہجرت کی جگہ دار الہجرت یا دار الہجرہ، کہ جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شہر کی طرف ہجرت کی، تو امام مالک کو امام دار الہجرہ کا خطاب ملا کہ آپ مدینہ کے سب سے بڑے امام تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت بڑا اعزاز عطا فرمایا تھا۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی الفقہ الاکبر، جو اصول دین کے حوالے سے تھی اور عقائد کے حوالے سے تھی، تو اسی طرح سے موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو کتاب ہے موطا امام مالک، موطا یعنی امام مالک ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے، یہ ایک بڑی عظیم کتاب ہے، اور اس کتاب کو ایک بڑا خاص مقام حاصل ہے احادیث کی کتابوں کے اندر، اور بعض علماء کے نزدیک تو یہ بھی اصح الکتب ہے،
یعنی صحیح کتاب جو احادیث کی کتابیں ان میں سے ایک کتاب یہ بھی ہے، اور بعض علماء تو کہتے ہیں کہ اس کا مقام جو ہے وہ صحیح بخاری سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو لہذا اور بہت بڑی شخصیت تھے، ساری زندگی آپ مدینہ میں ہی رہے، مدینہ کی محبت کی وجہ سے آپ اس خوف میں نکلتے نہیں تھے کہ میرا انتقال نہ ہو جائے۔ ناظرین، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی شان تھی، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں جو امام ہیں یہ کھاتے پیتے خوشحال لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا تھا۔ جیسے میں نے آپ حضرات کے سامنے کل بیان کیا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تو پوری ایک کوٹھی تھی، اگر آپ اس کو کہیں کہ پورا ایک کارخانہ تھا کپڑوں کا، اور ایک بہت بڑی تجارت تھی، اور لوگ آپ نے ایک نجی بینک بھی قائم کیا تھا کہ لوگ جو ہے آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے آپ کی دیانتداری کی وجہ سے، اور جس وقت آپ کا انتقال ہوا تو 5 کروڑ درہم آپ کے پاس موجود تھے، اور آپ اپنا سارا پیسہ جو ہے وہ خرچ کرتے تھے طلباء کے اوپر، فضلاء کے اوپر، اور ان کو جو ہے ان کے وظیفے مقرر کیے ہوئے تھے، اور اپنے شاگردوں کو تیار کرتے تھے اور مختلف علاقوں کے اندر بھیجتے تھے۔ آپ کے تیار کیے ہوئے 50 کے قریب شاگرد جو تھے وہ قاضی تھے مختلف شہروں کے، اور ان کے جو اخراجات تھے آپ اٹھایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازا تھا۔ اسی طرح سے ناظرین، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے خوشحال، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی اپنا فضل کیا تھا۔ آتا ہے کہ یہ جب احادیث کا جب درس دیتے تھے تو باقاعدہ حدیث کے درس سے پہلے غسل کیا کرتے تھے، اور ایک بڑا شاہانہ لباس پہنتے تھے، اور خوشبو لگایا کرتے تھے، بہت خوشبو اور شاہانہ لباس پہن کر، اور بڑے عزت اور احترام کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ اور شان و شوکت کے ساتھ بیٹھ کر اور پھر درس حدیث دیا کرتے تھے۔ تو یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حدیث کا احترام اور ادب ان کے اندر کتنا تھا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ تقریباً انہوں نے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اساتذہ ہیں ان میں سے ایک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو موطا امام مالک پڑھائی۔ دیکھیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے پاس آئے ہیں مدینہ منورہ میں، اور آ کر ان سے گزارش کی کہ جی مجھے جو ہے وہ موطا پڑھنی ہے، اور یہ بڑے اس وقت بزرگ ہو چکے تھے، اور سفارش کروائی، امیر مکہ سے خط لے لیا، اور جو امیر مدینہ کے نام لکھوایا، اور امیر مدینہ سے اس میں ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے گزارش کریں کہ سفارش کریں کہ وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا شاگرد بنائے۔ تو ناظرین، آتا ہے کہ جب وہ امیر مدینہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور بیٹھا رہا، تو ان کو اطلاع دی گئی کہ جی باہر وہ آپ سے ملنا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ بھائی پیغام پہنچایا کہ جو بھی تمہارا مطالبہ ہے، جو تمہاری غرض ہے، جو مسئلہ ہے، وہ تم لکھ کر دے دو، اور میں جو ہے وہ اس کو کیا کروں گا، اس کو جواب دے دوں گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی، ہم نے آپ سے پرسنلی ملنا ہے، اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے جو امیر مکہ نے کی ہے۔ تو آپ باہر آئے، تو آپ نے پوچھا کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو نوجوان ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ سفارش لے کر آئے ہیں امیر مکہ کی، اور میں ان کا سفارشی ہوں، کہ آپ ان کو اپنے درس میں شامل کر لیں۔ تو ناظرین، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو کہا ماشاءاللہ اس کا تو بڑا نورانی چہرہ ہے، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تم سے بڑا کام لے گا۔ اچھا ایسا کرنا کہ کل تم جو ہے وہ موطا کی کتاب اور ایک شخص کو لے آنا کہ جو تمہارے ساتھ بیٹھ کر اس کو پڑھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو ہے نگاہ کمزور ہو چکی تھی۔ تو آتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی جو ہے وہ پڑھ لوں گا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 9 دن کے اندر موطا امام مالک جو ہے وہ پوری کی پوری حفظ کر لی تھی۔ تو ناظرین، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے وہ شاگرد ہیں۔ تو یہ پہلا نمبر ہو گیا امام صاحب اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، دوسرا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، ان کا نام جو ہے وہ محمد تھا، ان کے والد کا نام ادریس تھا، اور ان کے پردادا جو تھے شافع بن صائب تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے، یعنی صائب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صحابی رسول تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ شافع جو ہے جو صحابی رسول تھے، اور آگے جا کے عبد مناف پر ان کا شجرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتا ہے۔ تو لہذا یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو پیدا ہوئے ہیں، یہ غزہ کے اندر پیدا ہوئے 150 ہجری میں، اور ان کا انتقال ہوا ہے 204 ہجری میں مصر کے اندر۔ اور ان کی والدہ محترمہ جب چھوٹے ہی تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا، تو ان کی والدہ ان کو وہاں سے لے کر
مکہ آ گئیں، مکہ کے اندر انہوں نے علم حاصل کیا اور پھر وہاں سے ان کو لے کے آئیں اپنا مدینہ منورہ، مدینہ منورہ میں انہوں نے علم حاصل کیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، اور بغداد بھی گئے، وہاں پر بھی علم حاصل کیا۔ جب بغداد پہنچے ہیں تو بغداد کے اندر اس وقت 40 حلقے لگا کرتے تھے بغداد شہر میں، تو انہوں نے بھی درس کا حلقہ لگایا، تو لوگوں نے ان کو کہا کہ جی یہاں پہ تو بڑے بڑے علماء فضلاء ہیں اور آپ کے حلقے کو کون جو ہے وہ سنے گا، کون آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا بھائی میری ذمہ داری ہے کہ میں درس و تدریس کروں، جو میری شرعی ذمہ داری ہے، بس میں اپنا حلقہ لگاتا ہوں، اگر کسی نے مجھ سے پڑھنا ہوگا تو وہ مجھ سے پڑھنے کے لیے آ جائے گا۔ تو ناظرین آتا ہے کہ کچھ ہی عرصے میں وہ 40 کے 40 حلقے بند ہو گئے، اور سارے جو استاد بھی ہوا کرتے تھے وہ بھی سارے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے درس کے اندر شرکت کرتے تھے۔ یہ اللہ رب العزت نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مقام عطا فرمایا۔ تو لہذا ناظرین امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ان کا جو انتقال ہوا ہے وہ مصر کے اندر ہوا۔ میں ابھی جب ایجپٹ گیا تھا تو میں بڑا ڈھونڈ ڈھانڈ کے ان کے مزار پہ پہنچا اور جا کر دعا کی، کیونکہ ہم جب سے ہوش سنبھالا تو ان ائمہ کے بارے میں ہم پڑھتے تھے، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو پڑھ کے، تو جب میں آپ کو 96 کی بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت میں جب جیسی ازبکستان، یہ جو وسطی ایشیا کی ریاستیں ہیں، سینٹرل ایشیا کی، جب یہ آزاد ہوئی ہیں سوویت یونین سے جب نکلی ہیں، تو ازبکستان کا لوگوں نے سفر کرنا شروع کیا، بہت شروع کا وقت تھا۔ تو الحمدللہ میں اور میرا ایک دوست اور میرا ایک بھائی اور ہم 4 بندے جو ہے ہم ازبکستان گئے۔ تو جب کراچی میں ازبکستان امبیسی میں گئے تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی تم کیا کرنے جانا چاہتے ہو وہاں پہ؟ میں نے کہا جی ہم تو بخارا جانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ سمرقند جانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ بھئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جائیں گے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، وہ کونسل جنرل کہتا ہے یار یہاں پہ تو لوگ آ رہے ہیں، ویزا لیتے ہیں، صرف تاشکند جاتے ہیں بزنس کرنے کے لیے، اور تم جو ہے وہ ان علاقوں میں جاؤ گے، تمہیں پتہ ہے وہاں کا؟ میں کہا نہیں پتہ۔ تو اس نے پھر کہا کہ اچھا پاسپورٹ پہ، جو آج بھی میرے پاس وہ پاسپورٹ میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اس پہ ویزا لگا ہوا ہے ازبکستان کا، اور اس نے اسپیشل جو ہے پھر پرمیشن دی کہ ہمیں اس وقت میں، کیونکہ سمرقند اور بخارا جانے کی اجازت نہیں تھی، تو اس نے اسپیشل پرمیشن دی اور بڑا خوش ہوا، کہتا یار میں آپ لوگوں سے بڑا خوش ہوں کہ آپ لوگ ماشاءاللہ آپ کے اندر اتنی طلب ہے۔ تو ناظرین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مدار پر بھی حاضری دی میں نے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی۔ تو اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مدار پہ بھی جانے کا بڑا اشتیاق تھا۔ تو جب ایجپٹ پہنچے ہیں تو وہاں پہ ان کے مدار پہ حاضری دی، تو میں ریسرچ کر رہا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایجپٹ کب آئے۔ تو آتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اپنی آخری عمر کے اندر جو آپ ایجپٹ تشریف لے آئے تھے، اور تقریباً 4 سال تک جو ہے سن 200 ہجری میں آئے اور 204 ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ ایجپٹ آئے اور ایجپٹ آ کر آپ نے جو ہے وہ اپنا حلقہ قائم کیا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال بھی جو ہے ایجپٹ میں ہوا، اور ان کے مزار پہ میں گیا ہوں، اور جنہوں نے وہ دیکھنی ہے، ان کے مزار کی زیارت کرنی ہے، ویڈیو دیکھنی ہے، تو وہ میرے فیس بک پیج پہ انشاءاللہ میں آج اپلوڈ کروں گا، آج ہی کروں گا، تو وہ دیکھ سکتے ہیں آپ وہاں پہ، انشاءاللہ کوشش کریں گے اسلام چینل پہ بھی چلائیں۔ تو لہذا ناظرین امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل، یہ دونوں جو امام ہیں نا، یہ تھے غریب فقیر امام، یعنی ان کے اوپر فقر و فاقہ تھا، اور 2 امام جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا تھا۔ تو لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا غزہ کے اندر پیدا ہوئے سن 50 ہجری میں، اور 204 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، کہاں پر؟ مصر کے اندر۔ اور ان کو شافعی اس لیے کہا جاتا ہے، ان کا نام تو محمد بن ادریس تھا، لیکن شافعی ان کے ایک آباء و اجداد میں سے ایک ان کے جد امجد تھے، ان کا نام تھا، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو امام شافعی کہا جاتا ہے۔ تو لہذا یہ انتقال ان کا ہوا ایجپٹ کے اندر۔ اب یہ ناظرین ان کی عمر ہوئی 54 سال۔ پھر تیسرے امام ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ شاگرد ہیں کس کے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد کس کے ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو لہذا اب دیکھیں یہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان حضرات سے کام لیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑی شخصیت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی بہت بڑا کام لیا، خاص طور پہ جو مسئلہ خلق قرآن کھڑا ہوا کہ اس وقت کا جو ایک بادشاہ تھا، خلیفہ تھا مستنصر باللہ، اس کا عقیدہ یا اس وقت میں کچھ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے، تو اس حوالے سے ایک بڑا مسئلہ خلق قرآن کے حوالے سے بڑا مشہور ہے، اور اس حوالے سے ان کو منوانے کے لیے کہ جی آپ بھی مانیں کہ وہ مخلوق ہے، تو وہ
ان کو جو ہے وہ کوڑے لگوائے گئے۔ تو لہذا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ناظرین، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے مسند امام احمد بن حنبل۔ تو ان کی جو کتاب ہے اس کے اندر وہ بھی حدیث کی کتاب ہے، اور اس کے اندر بھی تقریباً 40,000 کے قریب جو ہے احادیث موجود ہیں۔ تو لہذا یہ امام احمد بن حنبل جو پیدا ہوئے ہیں 164 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اور 241 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور ان کی عمر جو تھی وہ 77 سال تھی۔ آتا ہے ناظرین، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، اور ان کے پاس ایک رات ٹھہرنے کے لیے کچھ دن کہ بھئی میں آپ کے سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر والوں نے بڑا اچھا کھانا بنایا، اور کھانا بنا کے، یہ ایجپٹ کی بات ہے، مصر کی، تو کھانا کھلایا ان کو، اور انہوں نے خوب کھانا کھایا، بہت، یعنی جتنا کھانا گھر والوں نے بنایا تھا سارا کا سارا کھا لیا۔ اور گھر والوں نے رات کو کہا کہ بھئی اتنے بڑے امام ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اکثر ان کا تذکرہ کرتے تھے کہ بھئی بہت بزرگ ہیں، تہجد گزار ہیں، راتوں کو عبادت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے گھر والوں نے ایک لوٹا پانی کا بھر کے کمرے میں رکھ دیا، تاکہ رات کو جو حاجت ہو وضو وغیرہ کی تو وہ وضو کر لیں۔ تو صبح اٹھ کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو جب گھر والوں نے دیکھا، کمرے میں آئے تو دیکھا پانی کا لوٹا پورا کا پورا رکھا ہوا ہے، پانی تو استعمال نہیں ہوا۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے، کہا کہ جی امام صاحب تو کہتے تھے کہ جی بڑے بزرگ ہیں، تہجد گزار ہیں، تو یہ تو رات کو اٹھے ہی نہیں، انہوں نے تو وضو کیا ہی نہیں، یہ تو رات بھر سوتے رہے، ایک تو کھانا اتنا کھایا انہوں نے، اور پھر رات کو سوتے رہے یہ، اور یہ اٹھے ہی نہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تو ان سے کہا کہ جی آپ تو اپنے شاگرد کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے، لیکن یہ تو رات کو اٹھے ہی نہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اچھا ان سے پوچھا کہ بھئی اس طرح سے میرے گھر والوں کے ذہن میں ایک شبہ پیدا ہوا ہے، اور وہ آپ پوچھ رہے تھے مجھ سے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مسکراتے ہوئے کہ حضرت میں جب آپ کے گھر آیا تو آپ کے گھر کا کھانا اتنا نورانی تھا، اس میں اتنا نور تھا، تو میں نے تو اس کو برکت کے لیے سارا کھانا کھایا، تاکہ اللہ تعالیٰ میرے اندر اس برکت کو ڈالے، اس نور کو ڈالے، اور آپ میرے استاد ہیں۔ تو اور اس کا اثر اتنا ہوا کہ دو باتیں آتی ہیں، کہ ایک تو یہ کہ میں پوری رات سو نہیں سکا، اور میں بڑے بڑے مسائل جو میرے حل نہیں ہو رہے تھے وہ مسائل میں نے علمی مسائل کو حل کیا، اور میں پوری رات سویا ہی نہیں، عبادت کرتا رہا، اور پڑھنا پڑھانا کرتا رہا، مطالعہ کرتا رہا، اور اپنے مسائل کو حل کرتا رہا، اور میں تو رات کو سویا ہی نہیں اس کھانے کی برکت سے۔ دیکھیں ناظرین، یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص تعلق تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بتایا کہ فلاں شخص کے پاس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کرتا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اس کے پاس گئے، اور جا کے اس کو کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے پاس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کرتا ہے، وہ میرے استاد تھے، تو لہذا اگر وہ کرتا تم مجھے ایک دن کے لیے عاریتاً دے دو تو میں تمہیں کل واپس دے دوں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ، تو اس کرتے کو سے کیا کرو گے تم؟ اس نے کہا جی مجھے آپ دے دو، مجھے یہ چاہیے۔ تو آتا ہے کہ وہ اس کرتے کو تو پہلے انہوں نے اپنے سینے سے لگایا، اور کہا کہ مجھے میرے شیخ کی، میرے استاد کی خوشبو اس میں سے آ رہی ہے، اور پھر وہ کرتا گھر لے کر گئے، اس کو پانی میں ڈبویا، اور اس پانی سے غسل بھی کیا، اور اس پانی کو پیا بھی، اور کہا کہ یہ میرے استاد کی برکات ہیں جو میں اپنے اندر سمیٹ رہا ہوں۔ یہ ان کا ایک تعلق تھا، ایک محبت تھی، کس سے؟ اپنے استاد سے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بڑا کام لیا، اور یہ بھی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں۔ تو یہ چاروں امام ہیں۔ دیکھیں ناظرین، عام طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ یہ حضرات دیکھو امام صاحب کا، ان کا نام تو نعمان ہے، ان کو یہ کہتے ہیں امام اعظم، یعنی بہت بڑے امام، اور اسی طریقے سے امام اعظم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہیں۔ ناظرین، پہلے میں آپ کو اس شبے کا جواب دے دوں۔ یہ بات آپ دیکھیں کہ یہ جو کمپیریزن ہو رہا ہے، یہ کمپیریزن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو رہا۔ یعنی اگر کوئی شخص بھی یہ کہتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نیچا کر رہا ہے، ان کے رتبے کو کم کر رہا ہے، ان کا جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ایک اسٹیٹس دیا اس اسٹیٹس کو کم کر رہا ہے، ہرگز یہ نہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں اور سید الانبیاء ہیں، امام آدم ہیں انبیاء کے، اور آپ کی جو شخصیت ہے وہ ان کا تو موازنہ ان کے امتیوں سے تو ہو ہی نہیں سکتا۔
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو کسی صحابی تک نہیں پہنچ سکتے، نہ کہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جائے۔ تو جیسے ہم اگر کہتے ہیں تو اس وجہ سے یہ نہیں کہ اس کو ہم اس معاملے میں لیں کہ جی ہم اس سے ان کو حضور سے مقابلہ کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو معاصر ہیں، ہم اثر ہیں، ان کے مقارن جو ان کے ہم زمانہ ہیں، ان اپنے ہم زمانہ ہم اثر لوگوں کے اندر جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا تھا کہ وہ امام اعظم تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ جی حضور کے مقابلے میں ان کو لایا جائے، بلکہ ان کے زمانے کے اندر جو لوگ تھے ان سے مقابلہ کرتے ہوئے ان کے اندر۔ پہلی بات یہ ایسی ہے ناظرین، اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ جیسے حضرت صدیق اکبر کہا جاتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو کیا کہا جاتا ہے؟ صدیق اکبر، یعنی بہت بڑے سچے۔ تو سب سے بڑا سچا تو کون ہے؟ سب سے بڑا سچا تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو کیا صدیق اکبر جب کوئی کہتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کو، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو اللہ سے بھی بڑا سچا کہہ رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر کوئی ان کو یہ کہتا ہے کہ صدیق اکبر یعنی بہت بڑے سچے، تو کیا وہ اللہ کے رسول سے بھی زیادہ بڑے سچے ہیں؟ تو ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ یہاں پر جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کا مقام، رتبہ، اللہ کا جو ایک اسٹیٹس ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ وہ الہ ہونے کی حیثیت سے ہے، وہ خدا ہونے کی حیثیت سے ہے، وہ معبود ہونے کی حیثیت سے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کا مقابلہ اللہ کے ساتھ نہیں ہو رہا۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق کا مقابلہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں ہو رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اعزاز عطا کیا تھا وہ صدیق اکبر کا خطاب دیا تھا۔ ایسے ہی جیسے حضرت عمر فاروق کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ اب فاروق اعظم کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو بہت بڑا عظیم شخص ہو، جو حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے والا ہو۔ تو سب سے بڑی عظیم شخصیت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر حضرت عمر کو فاروق اعظم کہہ رہا ہے تو وہ یہ حضرت عمر کا درجہ حضور سے بھی بڑھا رہا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ یہ صحابہ کے اندر ہے، یعنی یہ ان کا ڈومین الگ ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو اس وقت کو جو ہم نے تم کو نعمتیں دی، عطا کی، اور وانی فضلتکم علی العالمین، اور ہم نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی، عالمین پر۔ اب دیکھیں عالمین کیا مطلب، یعنی اس دنیا اور اس کے علاوہ اور جو دنیا ہے، عالم حشرات ہیں، یعنی جتنی بھی عالم ہیں ان سب پہ، تمام کے تمام عالمین پہ فضیلت دی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ان کو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت تھا وہ سب سے بہترین زمانہ تھا؟ کیا اس وقت پر بھی فضیلت دے دی؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے افضل امت ہے، یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا اس پر بھی فضیلت دے دی؟ تو کیا ان کو جو ہے وہ حضور پہ بھی فضیلت دے دی ہے؟ تو نہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو، جو ان کا وقت تھا، اس وقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام عالمین پر ان کو فضیلت دی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جی اس وقت کے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم اور حضور کی امت پر بھی جو ہے ان کو فضیلت دی گئی۔ یہ ایسے ہی ہے، دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَالْيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ اسماعیل، یسع، یونس، لوط، ان کو ہم نے جو ہے تمام عالمین پر فضیلت دی۔ تو کیا اس آیت سے کوئی مطلب یہ نکال لے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ اس وقت کے حساب سے، اپنے وقت کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو، ان کے دور کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ تو لہذا ناظرین گزارش یہ ہے کہ دیکھیں یہ ائمہ کرام، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلی صدی ہجری کے ہیں، کئی صحابہ سے علم حاصل کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پہلی صدی ہجری کے ہیں، کئی صحابہ، 83 سے زیادہ صحابہ سے علم حاصل کیا۔ اور پھر اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے ناظرین دین کی خدمت کی ہے، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کیا ہے، جنہوں نے جو ہے اپنے آپ کو اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے لگایا ہے، اور تکالیف کو برداشت کیا، مصیبتوں کو برداشت کیا، ہجرتیں کی، اور ہر قسم کی جو تکالیف تھی وہ برداشت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا۔ ایک بات تو یہ کلیئر ہو گئی۔ دوسرا دیکھیں کہ یہ جو چاروں امام ہیں، یہ چاروں امام کا تعلق سواد اعظم سے ہے، ان چاروں اماموں کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، اور اہل سنت والجماعت کی یہ چاروں امام جو ہیں، یعنی کوئی آدمی اگر شافعی ہے تو بالکل وہ رفع یدین کرے،
کوئی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فالوورز ہے، وہ رفع یدین کرتا ہے، آمین بالجہر کرتا ہے، اور جو ہے وہ فاتحہ خلف امام پڑھتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور وہ طریقہ کار بھی ٹھیک ہے، اور کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بھئی اس نے خلاف سنت کام کیا۔ اور اسی طریقے سے کوئی شخص جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہوئے، دیکھیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ اپنے ہاتھوں کو چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور احناف جو ہے وہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں، اور جو حنابلہ ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو یہاں تھوڑا سا سینے سے اوپر باندھتے ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ چھوڑتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا سا سینے سے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، اور اس طرح سے ہاتھ باندھتے ہیں، تو ان کے فالوورز۔ تو یہ سارے طریقے کیا ہیں؟ یہ سارے طریقے ٹھیک ہیں، یہ سب طریقے سنت سے ثابت ہیں، اور کوئی آمین زور سے کہتا ہے، کوئی آمین آہستہ کہتا ہے، کوئی جو ہے وہ فاتحہ خلف امام پڑھتا ہے، کوئی فاتحہ خلف امام نہیں پڑھتا، اور ان اماموں کے آپس میں کسی قسم کے کوئی جھگڑے نہیں تھے، بلکہ ان کا تو آپس میں تعلق تھا استاد اور شاگردی کا۔ دیکھیں امام صاحب اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دونوں ہم عصر ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے استاد ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، تو ان کا تو آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اسی لیے اہل سنت میں بھی ان میں آپس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، میں آپ حضرات کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، میں آپ کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ سنا رہا تھا کہ بھئی امام احمد بن حنبل جب ان کے گھر میں مہمان ہوئے تو ان کے گھر والوں نے سوال کیا کہ بھئی رات کو ہم نے ان کے لیے وضو کا پانی رکھا تھا تو انہوں نے رات کو عبادت نہیں کی۔ وہ پورا واقعہ میں نے آپ حضرات کو بھی سنایا۔ تو اسی سے ضمن میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کروں۔ دیکھیں، ایک تو گزارش یہ کرنی ہے کہ آج ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم فوراً جو ہے لوگوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے اس وقت ہمارے معاشرے کا۔ ہم بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی سوچے سمجھے، اور فوراً جو ہے ہمارا کام کیا ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر بہتان لگا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظن المومنین خیرا، کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے ناظرین؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مومن ہے وہ، اگر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اور جو مثال حقیقت پہ مبنی ہے، کہ میری تو ویڈیو چل رہی ہوتی ہیں جو میں بناتا ہوں ڈالتا ہوں، اس میں ہم کہیں کوئی ویڈیو ہوگی یا کوئی تصویر ہوگی جس میں ایک گلاس ہے، اور اس گلاس کے اندر کوئی ایک شربت ہے، اور وہ اب دیکھیں لوگ جو ہے وہ اس گلاس کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں ٹیبل پہ کیا رکھا ہوا ہے اور یہ کیا پی رہے ہیں، یہ مشروب دیکھیں۔ میں یعنی حیران ہوتا ہوں کہ اس کے اوپر بدگمانی شروع کر دی، اور لوگ جو ہے بغیر سوچے سمجھے، ہاں جی یہ جو ملا ہے یا مولوی ہے، ایک تو لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام سے نفرت ہے، اس کا اظہار نہیں کرتے، اس کا اظہار مولویوں کے اوپر اتارتے ہیں، علماء پہ اتارتے ہیں، علماء پہ، اور فوراً تہمتیں لگانا شروع کر دیں گے۔ اچھا، یہ تو UK کے لوگ جانتے ہیں مجھے، جو میرے ساتھ مسجد اقصیٰ گئے ہیں، کہ ہمارا مسجد اقصیٰ جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ جو حضرات گئے ان کو پتہ ہے کہ، اور اس پر جو ہے وہ اب فتویٰ لگانا شروع کر دیں کہ جی یہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، یہ اسرائیل کی، یہ ملا اسرائیل کا ایجنٹ ہے جی، اس کو وہاں اسرائیل سے پیسے ملتے ہیں۔ واہ بھائی واہ! اور یہ دیکھیں جی کون سا مشروب پی رہے ہیں۔ ابھی میں نے ایک ویڈیو بنائی مسجد احمد بن طولون کی، پوری ڈاکومنٹری بنا کے ڈالی، تو وہ بہت بڑی جگہ پہ ہے، کئی ایکڑ پہ ہے، تو وہ مسجد تو ایک احاطہ ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ جگہ ہوتی ہے، تو اس میں وہ ظاہر سی بات ہے وہ تو مسجد نہیں ہے، جوتے پہن کے چل رہا ہوں، اور اس کے اوپر شروع ہو گیا کہ دیکھو جی مفتی صاحب اتنے بڑے اپنے آپ کو کہتے ہیں جی میں مفتی ہوں، اور جو ہے مسجد کا احترام نہیں پتہ، جوتے پہن کے مسجد کے اندر گھوم رہے۔ تو میں نے پھر وہ تصویر وہ باقاعدہ ڈالی اور کہا بھائی یہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، مسجد کے اندر تو میں نے وہ بلیک کلر کی ساکس پہنی ہوئی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں
یہ عمومی رویہ میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں. اچھا میں اس پہ یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی شکوہ ہے شکایت ہے. یہاں تو لوگوں نے انبیاء کو نہیں چھوڑا, اولیاء کرام کو نہیں چھوڑا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کی, آپ کو مجنوں کا, آپ کو ساحر کا, آپ کو کذاب کا, قرآن کے اندر سارا تذکرہ موجود ہے نعوذ باللہ. اور کیا کیا القابات دیے علماء کو, اولیاء کرام کو, ان کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا. تو صرف عرض یہ کرنی ہے کہ دیکھیں ظن المومنین خیرا, مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھیں ہمیشہ. یعنی شیطان آپ کے دل کے اندر وسوسہ ڈالے گا کہ اس نے یہ غلط کام کیا, بولو نہیں یہ ہو نہیں سکتا یار, ایک مسلمان آدمی ہے, فضول میں اس کے بارے میں بدگمانی پیدا کروں. ہاں یہ ضرور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا مواضع التہم, کہ اپنے آپ کو تہمت کی جگہ سے بچاؤ. جیسے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جب ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو خاص طور پہ جو اسپین کا جو سفر تھا اس کے اندر بھی ہوتا ہے, اور کئی دفعہ آدمی پھنس جاتا ہے اور اس کو ٹوائلٹ جانا پڑ جائے. ابھی میں گیا ہوا تھا بچوں کے ساتھ تو ایک ایمرجنسی ٹوائلٹ جانا پڑ گیا, تو وہ پب تھا. اب پب کے اندر ہی اندر چلا گیا, اسے پوچھا بھئی ٹوائلٹ یوز کر سکتا ہوں؟ ہاں یوز کر لو. اب وہ پب سے آدمی نکل رہا ہو تو اب کوئی ہمارا ماشاءاللہ مسلمان بھائی دیکھ لے کہ وہ ہو مفتی صاحب تو پب سے نکل رہے ہیں, تو یہ تو کیا کر کے نکل رہے ہیں. تو اب دیکھیں گے ان کو کیا پتا کہ یار یہ تو اندر ٹوائلٹ یوز کرنے کے لیے گیا تھا, ایمرجنسی میں گیا تھا. تو لہذا ظن المومنین خیرا, مومن سے اچھا گمان رکھے. اور اتقوا مواضع التہم کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے, ہم سب مسلمانوں کو اپنے آپ کو ایسی جگہوں سے بھی بچائیں کہ جس سے تہمت لگنے کا اندیشہ ہو. ٹھیک ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے تھے, آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنے کے لیے آئیں, تو حضور مسجد کے اس پہ ان کے ساتھ بات کر رہے تھے. تو دو صحابی وہاں سے آئے تو حضور نے فوراً ان کو کہا کہ یہ دیکھو یہ میری اہلیہ ہیں, یہ میری اہلیہ ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اور آپ کے بارے میں یہ گمان رکھیں. تو آپ نے کہا کہ شیطان تو تمہارے اندر وسوسہ ڈال سکتا ہے نا, تو اسی طرح میں بھی کہیں جا رہا ہوتا ہوں نا تو میری وائف ساتھ ہوتی ہے, بتا دیتا ہوں بھائی یہ میری وائف ہے, یعنی خود ہی بتاتا ہوں کہ یہ میری بیوی سے ملنے یہ میری وائف ہے. تو لہذا یہ عمومی رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور اس وقت بدگمانیاں پھیلائی جاتی ہیں ہر ایک کے بارے میں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, بہت بڑا گناہ ہے, اللہ تعالیٰ اس گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے. تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مفتی صاحب, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے میری بہن؟ ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ کا شکر ہے. جی آپ سے ایک سوال کرنا تھا. جی جی جب کسی عورت کے بچہ ہوتا ہے وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے, اس طرح اگر کوئی اور چھوٹا بچہ ہو وہ اسے دودھ پلائے تو وہ اس کی رضائی اولاد بن جاتی ہے, تو اس اولاد کا کیا اس کی وراثت میں حصہ ہوتا ہے؟ چلے ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے. جی جی تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوگا. یہ ہے خلا کا اور طلاق کا. جی جی اچھا, یہ اسلامی شریعہ کونسل ہے لندن, جی وہاں پر خلا اپلائی کیا گیا تھا تو انہوں نے وہ خلا دے دیا ہے, اور اس کے بعد بچی نے انگلش ڈیورس بھی اپلائی کی تھی, وہاں سے بھی ڈیورس ہو گئی ہے. تو اب وہ کہتی ہیں کہ نہیں جی پتہ نہیں کون سے مسلک کے مطابق یہ کسی نے اس کو بتایا کہ نہ خلا ہوئی ہے نہ طلاق ہوئی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اگر آپ ذرا اس کی تشریح کر دیں تو. عبد الواحد بول رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب آج رات میں کچھ نہیں کہوں گا سوائے اس کے کہ جزاک اللہ. میرے خیال میں یہی کافی ہے. سمیع زبیری صاحب آپ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا فضل ہے. اللہ آپ کو اپنی زبان میں رکھے. بس یہ جو نالج آپ دے رہے ہیں میں صاحب کا, میں آپ کا خاص کر کے بہت ہی مشکور ہوں کیونکہ میں اسٹوڈنٹ آف ہسٹری ہوں, تو میرے لیے یہ بہت ہی عام نقطے آپ جو ظاہر کر رہے ہیں, میں اس سے بہت مستفید ہوں. شکریہ جی سمیع زبیری صاحب. شکرانے کہ کچھ نہیں کروں گا لیکن کچھ بول گیا ہوں میں. بہت شکریہ, جزاکم اللہ جی, بہت شکریہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. بچے ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سب خیریت سے ہیں, سب ٹھیک ہیں, اللہ کا بہت کرم ہے. بس بھائی صاحب بیمار ہیں, ان کی کیمو تھراپی ہو رہی ہے, ان کے لیے دعا کریں, اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے.
جی بھائی کاملہ عطا فرمائے. میں نے اس لیے میں نے فون کیا تھا کہ میرا بیٹا بیمار ہے, اس کے آنتوں میں زخم ہے. پہلے بھی ایک دفعہ فون کیا تھا. تو آج آپ دعا جب کریں گے تو ضرور اس کے لیے دعا کریں, اللہ اسے صحت تندرستی عطا فرمائے. آمین 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 آمین. ضرور جی ضرور دعا کریں, ضرور اس کا نام لے کے نا دعا کریں. کیا نام ہے اس کا؟ ابراہیم. ابراہیم. جی ضرور اللہ اپنا فضل فرمائے گا جی, ضرور انشاءاللہ. ضرور دعا کریں کہ اللہ میرے بچے کو صحت. آمین آمین ضرور انشاءاللہ. ہمارے جتنے ویورز اس آپ کی آواز کو سن رہے ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ بیٹا جو ان کا ہے ابراہیم, اس کے لیے دعا کریں, اللہ اس کو صحت عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم, وسیم بول رہا ہوں. جی جی ایک چھوٹا سا سوال ہے. نماز پڑھتے ہوئے آنکھیں بند نہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, سو آنکھیں بند کرنے کی اجازت نہیں ہے, سو آپ بند نہ کریں آنکھیں. تو کیا نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہوئے بھی آنکھیں بند نہیں کر سکتے یا کر سکتے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہوں. آنکھیں بند ہو جاتی ہیں یا وغیرہ. ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب مزمل عرض کر رہا ہوں برسل سے. جی جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. مفتی صاحب پہلی ریکویسٹ تو یہ ہے کہ آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے, کیونکہ کچھ سمٹمز ہیں اور کل ٹیسٹ ہے میرا. دعا کیجیے گا, اللہ تعالیٰ بہتر کرے. اللہ اپنا فضل فرمائے گا, اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. جب تھے علیل تو ہم بھی دعائیں کر رہے تھے. بالکل, بس آپ نے دعائیں کی, اور اس میں مزمل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ایسی کوئی خطرناک وہ نہیں ہے. اس میں جو صحت کا ریشو ہے وہ تو بہت زیادہ ہے. 99% اس میں لوگ صحت مند ہو جاتے ہیں. جی جی الحمدللہ. مفتی صاحب میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. جی جی. ایک سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی کچھ جو آیات یا صورتیں ہیں جن میں کفار کا ذکر آتا ہے, جیسے سورہ لہب ہے, تو کچھ چیزیں ایسی جو کہ ہمیں زبانی بھی یاد ہیں, لیکن خدا نہ خواستہ ہم اس میں کوئی گستاخ تو نہیں فرض کریں, صرف اس وجہ سے کہ کچھ جب آیات ہم باہر قرآن ہم اس کو نعوذ باللہ کوئی اس کی نفی تو نہیں کر سکتے, لیکن کچھ جب آیات پڑھتے ہیں تو ہمیں خود تکلیف ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے برتاؤ کیا, جیسے ابو لہب ہے یا ایسی چیزیں. تو اگر ہم نماز میں یا ویسے ان چیزوں کو نہ پڑھیں تو ہم کوئی گناہ گار تو نہیں ہوں گے؟ یعنی اگر سورہ لہب نہ پڑھیں تو جی, اگر یاد ہونے کے باوجود, اگر اس ویو پوائنٹ سے کہ یار یہ پڑھنے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دی یا جیسے بھی. چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, اللہ کا کرم, شکر اللہ کا. جی میں نے آپ سے نا دو سوال کرنے تھے. ایک یہ کہ اگر کسی لیٹر پہ محمد لکھا ہوتا ہے جیسے لوگوں کے نام کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو کیا پھاڑ کے بن میں پھینکا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا سوال میں نے یہ کرنا تھا کہ قرآن پاک کسی الماری میں بند ہو یا وہ دراز وغیرہ میں پڑے ہوں, بند ہو, تو اگر ٹانگیں اس کے لیول کے برابر آ جائیں تو کیا گناہ تو نہیں ہے, یا کیا کرنا چاہیے؟ چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. بہت مہربانی. اور نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میرا مختصر یہ سوال ہے آپ سے کہ کچھ رہنمائی کریں گے کہ اس سال سعودی حکومت عمرے کے لیے اجازت دے گی اور اگلے سال حج کے لیے کچھ آپ وضاحت کریں گے کوئی انفارمیشن وائز پلیز؟ اچھا دیکھیں حضرت, نہ تو میں سعودی عرب کا منسٹر ہوں, نہ میں ان کا ایمبیسڈر ہوں, اور ابھی کوئی پالیسی کلیئر نہیں ہے. ابھی کوئی ایک پالیسی انہوں نے نکالی ہے, وہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ جی پہلے آپ نے ویزا لینا ہوگا, پھر ان کو بتانا ہوگا, پھر وہ سرٹیفکیٹ جمع کرانا ہوگا, پھر آپ نے ان کو فلائٹ بتانی ہوگی, 10,000 چیزیں ہیں. لیکن ابھی بھی وہ اتنا کلیئر نہیں ہے معاملہ. ابھی 2 دن پہلے کوئی پالیسی آئی ہے لیکن وہ اتنی کلیئر نہیں ہے, تو انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں وہ پالیسی کلیئر ہو جائے گی. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان حالات کو بدلے جی, یہ جو مسائل ہیں ان کو ختم کرے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے گھروں کو آباد کرے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مولانا؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, اللہ کرم, شکر اللہ. ٹھیک ہے, میں نے 2 سوال کرنے ہیں. جی جی. ایک تو پوچھنا ہے کہ جیسے کہ بھائی نے سوال کیا آنکھوں بند ہونے کے بارے میں, اس کے بارے میں اپنی پوزیشن بتاتی ہوں کہ پہلے تو میں آنکھیں بند کرتی تھی کہ بھی نماز میں خشوع و خضوع آ جائے, اس لیے کرتی تھی اور میرا دھیان کہیں نہ بٹے. جب سے مجھے پتا چلا کہ آنکھیں نہیں بند کرنی چاہیے, جو مکروہ ہے یا کیا ہے, تو تب سے میں اب دوائی وغیرہ کھاتی ہوں نا, میڈیسن وغیرہ, اس کی وجہ سے بھی زیادہ تر میری آنکھیں میں بند ہو جاتی ہیں. سم ٹائم نا میں
پڑھتی ہوں نماز تو مجھے اچھی طرح پھر پڑھ لیتی ہوں. کیا میرا ایسا کرنا مجھے گناہ ملے گا؟ دوسری بات پوچھنی ہے کہ میرے پوتا ہوا، دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک بنائے، اور نام رکھا ہے ایان علی. اس کا مطلب بھی بتا دیں پلیز. کیا نام رکھا ہے؟ حیان علی. ایان علی. ایان علی. ہاں جی چلیں ٹھیک ہے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹے کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آنٹی آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا لاکھ شکر ہے. فیملی ٹھیک ہے؟ سب خیر خیریت؟ سب اللہ کرم شکر اللہ کا. جی آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ انکل ٹھیک ہیں؟ انکل بھی ٹھیک ہیں. ہم لوگ جا رہے ہیں پاکستان. میں نے کہا آپ کو خدا حافظ کر لوں تو دعاؤں میں یاد رکھیں. تو اللہ آپ کو خیر سے لے جائے، خیر سے لے کے آئے. ایک سوال آپ سے کرنا تھا جی. کہ اگر نماز لیٹ ہو جاتی ہے صبح تو 5 منٹ سورج نکلنے سے پہلے انسان نماز پڑھ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. اچھا جی، ایک تو پہلے جو سوال پوچھا تھا میری بہن نے کہ کسی خاتون کے ہاں اولاد ہوتی ہے، چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے بچہ، اور وہ خاتون اس بچے کو دودھ پلا رہی ہیں اور اسی دوران وہ کسی اور کے بچے کو بھی دودھ پلا دیں تو اس سے رضاعت کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے. یعنی اب رضاعت کا حکم ہوگا کہ اب یہ جو بچہ ہے جس نے اس خاتون کا دودھ پی لیا ہے اور اس بچے کی عمر 2 سال سے کم ہے، یعنی 2 سال سے بڑا عمر کا نہیں، 2 سال سے کم ہے، اور اس نے بھی اس خاتون کا دودھ پی لیا، تو اب یہ اس کے ساتھ اس خاتون کا جو رشتہ ہوگا وہ رضائی والدہ کا اور رضائی بیٹے کا رشتہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ دونوں رضائی والد اور والدہ اور اس کا بیٹا، یعنی حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی. اور یعنی اب ان کا محرم کا رشتہ ہوگا اور ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے اس خاتون کے جو بچے ہیں، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، وہ سارے بچے اب اس بچے کے یا اس بچی کے بہن بھائی ہوں گے، رضائی بہن بھائی، اور ان کا بھی آپس میں حرمت ہوگی اور ان کا بھی آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اس کو یعنی رضاعت کے جو رشتہ ہوتا ہے وہ کہا جاتا ہے. باقی اور جو احکام ہیں وہ احکام یعنی وراثت سے متعلق جو احکام ہیں وہ نافذ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. وراثت جو ہے وہ جو رضائی اولاد ہوتی ہے اس کو وراثت نہیں ملتی. ٹھیک ہے. اس میں وراثت میں وہ شریک نہیں ہوتے، بلکہ یہ جو صرف جو رشتہ ہے یہ رضاعت کا، یہ ایک احترام کا رشتہ ہوتا ہے اور اس میں آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. باقی جو وراثت کا مسئلہ ہے وہ اس میں نہیں ہوتا. وراثت جو ہے وہ اس بچے کو نہیں ملتی. ٹھیک ہے. دوسرا خلا کا مسئلہ پوچھا کہ جی شریعہ کونسل سے خلا اپلائی کیا اور پھر انگلش ڈیورس بھی لے لی، خلا بھی ڈکلیئر ہو گیا، تو اب کوئی کہتا ہے کہ جی یہ خلا نہیں ہوا. دیکھیں انگلش ڈیورس بھی ہو گئی، خلا بھی ہو گیا، اور وہ خلا انہوں نے شریعت کے مطابق ہی کیا ہوگا، اس کے اندر کوئی مسلکی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو لہذا جب شریعت کے مطابق انہوں نے کیا ہے اور انگلش ڈیورس بھی ہو گئی تو خلا تو ڈکلیئر ہو گیا، اب خلا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا زبیری صاحب نے، جزاک اللہ زبیری صاحب، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے جی. آپ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں ہمیں، ہم بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. اللہ آپ کو بہت برکت عطا فرمائے، اللہ صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ رکھے. اور دوسرا نماز پڑھتے ہوئے آنکھیں بند کرنے کا ہے کہ اس میں انہوں نے 2 سوال پوچھے ہیں کہ ایک تو نماز پڑھتے ہوئے آنکھیں بند کرنا، دوسرا جو ہے وہ دعا کرتے ہوئے بھی آنکھیں بند کرنا. کیا شرعی طور پر اس کی اجازت ہے؟ دیکھیں آنکھیں، ایک شخص ہے اگر وہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھتا ہے تو اس کا دھیان ادھر سے ادھر ہوتا ہے، اس کا اپنی نگاہوں میں کنٹرول نہیں ہے اور وہ فوکس نہیں ہوتا، تو اب اس کے لیے شرعی طور پر اجازت ہے کہ وہ آنکھیں بند کر سکتا ہے، لیکن اس کو اس کی عادت نہیں بنانی. ٹھیک ہے. عادت نہیں بنانی، آنکھیں کھول کے ہی نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص مجبور ہے تو اس کے لیے تو شرعی طور پر اجازت ہے. باقی دعاؤں میں بالکل آپ آنکھیں بند کر کے بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں، آنکھیں کھول کے بھی دعا مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے. باقی قرآن مجید میں کفار کا تذکرہ ہے یعنی سورہ لہب کے اندر، اور کوئی شخص جو ہے یعنی اگر سورہ لہب نہیں پڑھتا نماز میں تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ نہیں. دیکھیں فقرؤ ما تیسر من القرآن، قرآن میں کیا ہے کہ جہاں سے تمہیں آسان لگے تم وہاں سے پڑھ لو، اور جو صورت تمہیں پسند ہے وہ صورت پڑھ لو، تو اس میں تو کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے.
اگر کوئی سورہ لہب نہیں پڑھتا تو نماز تو ہو جائے گی، اور اس سے کوئی قرآن کی بے حرمتی لازم نہیں آتی. ٹھیک ہے جی. باقی محمد لکھا ہوا جو پیپر ہوتا ہے تو کیا اس کو پھاڑ کے ہم بن میں پھینک سکتے ہیں؟ اچھا، پیپر کو تو آپ پھینک سکتے ہیں، لیکن وہ جو جس پہ نام لکھا ہوا ہے، قرآنی آیت لکھی ہوئی ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہو، تو اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیں اور اس کو زمین میں دفنا دیں، یا آپ اس کو پانی میں جو ہے وہ کیا کریں، پانی کے اندر ڈبو دیں. ٹھیک ہے جی. دوسرا، قرآن کی طرف پاؤں کا رخ کرنا کیا شرعی طور پر اس کی اجازت ہے؟ اچھا دیکھیں، شریعت کے اندر قبلے کی طرف پاؤں کا کرنا، اور والدین کی طرف پاؤں کا کرنا، اور قرآن کی طرف پاؤں کا کرنا، اساتذہ کی طرف پاؤں کا کرنا، مشائخ کی طرف، اپنے علماء کی طرف پاؤں کا کرنا، یہ بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں، اب بے ادبی، ادب، الدین کلہ ادب، دین تو ہے ہی ادب کا نام، اور اسلام کے اندر ہر وہ چیز جو بے ادبی کے اندر آتی ہو اس کی اجازت نہیں ہے. تو قرآن کی طرف رخ کرنا ہے تو اللہ کی کتاب ہے، تو لہذا ہمیں سوچنا چاہیے بیت اللہ کی طرف پاؤں کا کرنا یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے، کیونکہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ یہ جو لوگ بھی متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، وہ شعائر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں. تو یہ شعائر اللہ میں سے ہے، یعنی اللہ کا گھر بیت اللہ، اسی طرح روضہ رسول، یعنی کوئی حضور کے روزے کی طرف پاؤں کرے، اور کوئی بیت اللہ کی طرف پاؤں کرے، اور قرآن سامنے ہو قرآن کی طرف پاؤں کرے، والدین کی طرف پاؤں کرے. دیکھیں، محبت کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، والدہ نے آپ کے پاؤں کو اپنی گود میں لے لیا ہے تو وہ تو ایک الگ بات ہے، والد نے لے لیا وہ ایک الگ بات ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ میرے بچے جو ہے اپنے پاؤں میرے گود میں رکھ دیتے ہیں، مجھے کہتے ہیں پاؤں دباؤ، میں اپنے بچوں کے پاؤں دبا رہا ہوتا ہوں. تو آج کل کا زمانہ ایسے ہی ہے نا کہ جی بچوں کے پاؤں بھی دبانے پڑتے ہیں. ہم اپنے والدین کے پاؤں دباتے تھے، میرے بچے میرا بھی پاؤں دباتے ہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں تو یہ بے ادبی میں نہیں ہے، یہ تو محبت ہے، پیار ہے، شفقت ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن والدہ سامنے بیٹھی ہیں اور آپ ایسے ٹانگیں کر رہے ہیں والد کی طرف، تو یہ سب چیزیں بے ادبی کے زمرے میں آتی ہیں. قرآن تو شاعر اللہ میں سے اللہ کی کتاب ہے، اس کی تعظیم کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ تو بات کلیئر ہو گئی. ہاں، اب یہ ایک صورت ہوتی ہے کہ بھئی آپ کا ایک کمرہ ہے، اس کمرے میں آپ کی کوئی الماری وغیرہ ہے، اور اس الماری میں کہیں اوپر آپ نے قرآن رکھا ہوا ہے یا اندر قرآن رکھا ہوا ہے، تو اب وہ ڈائریکٹلی اس کی طرف رخ نہیں ہو رہا، یعنی اس قرآن کی طرف نہیں ہو رہا بلکہ اس طرف رخ ہو رہا ہے، تو وہ پھر بے ادبی میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، یہ نہیں بلکہ قرآن سامنے ہے ایسے بالکل نہ ہو، لیکن اگر الماری میں ہے، اوپر ہے، شیلف میں رکھا ہوا ہے، تو اس سے جو ہے وہ بے ادبی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ناظرین، ہمیں مختصر سے بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں. اچھا، آنٹی نے سوال پوچھا ہے کہ جی اگر بیماری کی وجہ سے یا دوا کھانے کی وجہ سے آنکھیں بند ہوتی ہوں تو نماز کے اندر تو کیا وہ بھی خلاف اولیٰ ہے؟ اچھا دیکھیں، وہ تو پھر شرعی طور پر تو اس میں اجازت ہے. پہلے تو آپ ایک بات آپ حضرات سمجھ لیں کہ جو بیمار ہوتا ہے نا، اس کو بہت ریلیکسیشن ہے. اسلام میں اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے. جس طرح سے سہولت ہو اس کو عبادت کرنے میں وہ ایسے عبادت کرے، نماز پڑھے. ٹھیک ہے. تو اگر کسی بیچارے کے اب بیمار ہے، اس نے دوائیں کھائی ہوئی ہیں، اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، تو اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، اور بالکل نماز ہو جاتی ہے جی، اس میں نماز کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. دوسرا سوال پوچھا ہے کہ جی آنٹی کا ماشاءاللہ پوتا ہوا ہے، انہوں نے اس کا نام ایان رکھا ہے، اور ایان علی، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ نام رکھنا ٹھیک ہے؟ اچھا دیکھیں، میں آپ سے گزارش کروں، یہ بہت زیادہ لوگوں نے یہ نام رکھا ہوا ہے، اور بہت سارے لوگ شاید میری اس بات سے خوش نہیں ہوں گے، لیکن میں نے لوگوں کو تو خوش نہیں رکھنا، میں نے تو جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ بتانا ہے. ٹھیک ہے جی. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کسی صحابی کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے. عربی زبان کے اندر اگر یہ الف سے ہو،
عیان، تو اس کا معنی ہوتا ہے کب. تو اب اس کا بھی معنی بھی کوئی نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ کہ کوئی نام بھی نہیں ہے، یعنی کوئی ہو نا کہ کوئی نام ہے، کوئی نام بھی نہیں ہے. صرف ایک صورت میں یہ نام بنتا ہے کہ عیان، یعنی عین کے اوپر زبر ہو اور یا الف اور یا کے اوپر تشدید ہو، اور پھر بنتا ہے عیان. تو عیان کا مطلب ہے کشادہ آنکھوں والا، بڑی بڑی آنکھوں والا. تو اگر کوئی عیان کرتا ہے عین سے تو وہ تو پھر تو ٹھیک ہے، بڑی بڑی آنکھوں والا ہو جائے گا، یہ نام بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے. باقی اگر کسی نے رکھا ہوا ہے عیان، لوگ کہتے ہیں عیان کہتے ہیں، عیان کہتے ہیں، تو اس صورت میں کیونکہ معنی میں تو کوئی ایسی خرابی نہیں ہے، معنی تو ہے ہی نہیں اس کے کوئی، یا کوئی گناہ کے معنی بھی نہیں ہے کسی، تو بس نام ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی نام ہے. باقی یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی اس کو اب آپ بدلیں، کیونکہ بعض نام ایسے ہوتے ہیں جن کو بدلنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ جی ان کو بدل دیں. تو لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ بدلیں. اگر کوئی بدلنا چاہے تو اچھی بات ہے، اس کو بدل لے، ٹھیک ہے. اور جن کے تو ابھی بچے پیدا ہوئے ہیں نا، جنہوں نے ابھی سرٹیفکیٹ نہیں بنایا، برتھ سرٹیفکیٹ یہ وہ، تو ان کو تو چاہیے کہ یہ اور کوئی اچھا سا نام رکھیں، یہ نام نہ رکھیں، کیونکہ عربی میں پروناؤنسیشن آپ حضرات کر نہیں پائیں گے. تو اب عیان کیسے بولیں؟ عیان، عیان. پھر تو ٹھیک ہے جی بھئی پوری پریکٹس کی جائے، عیان عیان کہا جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، کشادہ آنکھوں والا، ٹھیک ہے جی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا، نماز فجر سورج نکلنے سے اگر کوئی 5 منٹ پہلے پڑھ لیتا ہے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں ایز لانگر سورج نہیں نکلا تو نماز ہو جائے گی اور نماز ہو جائے گی. لیکن اگر جیسی سورج نکل آیا، یعنی بالکل ایک کرن بھی اس کی ظاہر ہو گئی تو نماز نہیں ہوگی. اگر آپ نماز کے درمیان تھے پھر آپ کو نماز کو لوٹانا ہوگا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ناموں کے حوالے سے یہ ہے کہ بھئی دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو اور ان کو اچھے ناموں سے پکارو، اور کیونکہ ناموں کے اثرات ہوتے ہیں، اچھے نام شخصیت کو متاثر کرتے ہیں، شخصیت پہ ان کا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بھائی آپ اچھے نام رکھیں. نام رکھنے سے پہلے کسی پڑھے لکھے آدمی سے، کسی عالم سے رابطہ کریں اور ان سے مشورہ کر لیں کہ بھئی یہ نام ہم نے رکھنا ہے اور کیا یہ نام ٹھیک ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اور جب نام پاپولر ہو جائے نا، کوئی نام بہت چل رہا ہو تو پھر لوگ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر وہ بچوں کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے، بچوں کی شخصیت کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے، تو پھر کہتے ہیں یار یہ ہے. تو لہذا گزارش یہ ہے کہ بھئی اچھے اچھے نام رکھیں، اور اچھے ناموں کے اثرات ہوتے ہیں. اور سب سے پہلا تحفہ جب آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اولاد کو سب سے پہلا تحفہ اس کے والدین کی طرف سے جو دیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ ایک اچھا نام دیا جاتا ہے جو ساری زندگی چلتا ہے اس کے ساتھ، ساری زندگی اس کو اس کے نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے. بلکہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں بھی اس کو اس کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا. تو لہذا اچھے نام رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو کال ہے تو کال لے لیں یا ابھی السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب. آنٹی آ گئی ہیں پھر سے، اس ہفتے میرا ہی لگتا ہے. نہیں تو کوئی خوشخبری بھی سنائیں گی آپ مجھے؟ بالکل خوشخبری سنا رہی ہوں. ساری عبادتیں، ساری ریاستیں، تمام صدقے خیرات سب پڑا تھا، لیکن 3 دن کی مسلسل اس کے کل 11:15 بجے بچی کو الحمدللہ لے گئے تھیٹر بھاگتے بھوکتے، آخر سی سیکشن ہوا، لیکن الحمدللہ بیٹا ہوا ہے. محمد ابراہیم صاحب تشریف لے آئے، ان کے دادا نے نام رکھا ہے محمد ابراہیم. بہت اچھی بات ہے جی. اور بس آپ لوگوں کی سب کی دعاؤں کا شکریہ، اسلام چینل کا شکریہ، خصوصی آپ کا اسلام چینل نے اس میں کون سا کمال دکھایا ہے؟ نہیں دعائیں آپ نے بتائی تھی نا، یا خالق ہو یا باری ہو یا مصور ہو، میں تو کب سے پڑھ رہی تھی. اب سے اللہ نے دیکھیں تکلیف تو بچی میں کمی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ سن لی یہ بات، اور باقی لوگ بھی سن رہے ہوں گے ان دعاؤں سے. کنسلٹنٹ جو تھی، کیونکہ اس کا ہسبینڈ ڈاکٹر ہے، وہ ساتھ تھیٹر گیا تھا صرف، تو بہرحال وہ مسلمان تھی، مسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شہادہ کے ساتھ کلمات درود پڑھ کے اس نے آپریشن شروع کیا، اور جیسی بیبی کو دیا بلا لیا الحمدللہ. تو دیکھیں ہر چیز تو دعائیں ادھر لگ گئی کہ دیکھیں آپ اس کنٹری میں اتنی اس کے ساتھ وہ بچہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہ کنسلٹنٹ نے سب کچھ پڑھا، مسلم تھی وہ.
عورت خاتون تھی کہ میرے آنسو یقین کرے کہ اچھا دیکھیں ماشاءاللہ میں تو پہلے تو اس لیڈی ڈاکٹر گائناکالوجسٹ جو سرجن ہے اس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ایک مسلمان خاتون نے بڑا اچھا کام کیا اور وہ ڈاکٹر بنی، سرجن بنی اور گائناکالوجسٹ بنی، اور ہماری مسلمان بچیوں کی اور خواتین چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، خواتین کی عزت تو بہت ہے نا، چاہے وہ تو خاتون ہونے کی حیثیت سے ہے، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے جی، خواتین کو ڈاکٹر بننا چاہیے اور بالکل، اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ بھائی جو بچیاں ذہین ہیں جو ان کو آپ ڈاکٹر بنائیں، ڈینٹسٹ بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، سرجن بنائیں، گائناکالوجسٹ بنائیں تاکہ وہ علاج کر سکیں۔ تو بہت اچھی بات ہے جی، بہت مبارک ہو ابراہیم کی آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوشیاں عطا فرمائے جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ اور یہ تو اللہ کی طرف سے اولاد تو اللہ عطا کرتے ہیں جی، چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو، اور یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، ہمارا کام ہے صرف دعا کرنا، اور میرا کام کیا ہے آپ کو دعائیں بتانا، وظیفے بتانا، اللہ کے نام بتانا، آپ حضرات کا سب کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ لینا، یہ جو مزاروں کے ساتھ، پیروں کے ساتھ، اور یہ جادوگروں کے ساتھ، عاملین کے ساتھ، کہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صاحب کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، ان کو کسی نے کہا کہ بھئی جب 10 محرم کا جلوس نکلتا ہے آپ اس جلوس میں جائیں اور اس جلوس میں جا کر آپ نظر مانیں امام حسین کی اور دعا مانگیں، دیکھیں آپ کے ہاں اولاد ہو جائے گی۔ اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات عرض کروں، اور تو انہوں نے جب مجھ سے تذکرہ کیا تو میں نے ان کو کہا کہ یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے اور یہ کام کرنا ہی جائز نہیں ہے، تو یہ ایسا آپ نہ کریں اور یہ بہت بری بات ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں، ٹھیک ہے۔ ہم امام حسین ہمارے سروں کے تاج، اور اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی کروڑوں ان پر اپنی برکتیں رحمتیں نازل فرمائے۔ ہاں ان کا واسطہ دے کے، ان کا وسیلہ دے کے آپ دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن اس طرح سے کرنا۔ ایک صاحب کا دیکھیں ان کا مجھے کسی نے بتایا کہ جی وہ ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو کسی نے ان کو کہا یار وہ فلاں ایک سکھ وہ ہے گرو ہے، اس کے پاس جاؤ وہ تمہیں کوئی علاج بتائے گا۔ تو جب اس کے پاس گئے وہ، تو اس نے کہا کہ بھائی میں نے وہ ذائچہ بنایا، اس نے کہا تمہاری مجھے اولاد نظر نہیں آتی ہے، ہاں اگر تم یہ چڑھاوا چڑھاؤ اور اس چڑھاوے کا کچھ جا کر تم جو ہے خود بھی کھاؤ، اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ، تو پھر ایسا لگتا ہے کہ تمہاری اولاد ہو جائے گی۔ تو جب اس نے پوچھا کہ بھئی میرے لیے یہ کھانا جائز ہے، جب اس کا پس منظر بتایا تو اس کو بتایا گیا کہ نہیں، یہ تم نے بالکل ہرگز نہیں کھانا، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تم نے یہ کہیں کھا لیا اور تمہاری اولاد اللہ نے لکھی ہوئی مقدر میں اور وہ اولاد ہو گئی، تو تمہارے دماغ میں یہ آئے گا کہ وہ سکھ گرو نے تمہیں وہ جو چڑھاوا چڑھایا تھا تم نے اس کی وجہ سے اس نے تمہارے لیے کچھ یہ کوئی منتر کیا ہے، تو یہ شرک کے زمرے میں آ جائے گا۔ تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ کہتا ہے کہ تمام کی تمام کائنات کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے او یزوجہم ذکرانا واناثا، لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کسی کو بانجھ رکھتا ہے، اولاد نہیں دیتا۔ تو یہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اپنی برکت عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے۔ تو ناظرین اب بالکل پروگرام کے ہم اختتام میں ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، متوقع ہیں، بیمار ہیں، بہت ایشوز ہیں لوگوں کے ساتھ، جو بھی، اور سب کے لیے دعا کریں، اور خاص طور پہ یہ ابراہیم جو بچہ بیمار ہے اس کے لیے، جس کی والدہ نے کہا، اور جن لوگوں نے بھی کہا، اور میرے بڑے بھائی صاحب محمد امتیاز صاحب، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا دین الا قضیتا ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتها وادیتها یا ارحم الراحمین۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
وعنت الوجوہ للحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ تو ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تو ہم سب پر اپنے رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، یا اللہ ہم سب خطا کار ہیں، یا اللہ تیرے بندے ہیں، تیرے نام لیوا ہیں۔ یا اللہ تو نے اپنا کرم کیا ہے، یا اللہ تو نے ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے، یا اللہ ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے۔ یا اللہ تو اپنی ستاری کا معاملہ تو نے جیسے دنیا میں کیا آخرت میں بھی کر، اور یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ آئندہ ہمیں استقامت کے ساتھ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، جو ہمارے دوست، احباب، عزیز و قارب، بہن، بھائی اور جو رشتہ دار جو ہمارے اسلام چینل کے اور اس پروگرام کے ویورز ہیں، یا اللہ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان کے عزیز و قارب، دوست، احباب، اور جو بیمار ہیں، خاص طور پہ یہ جو بچہ ہے ابراہیم، اور یا اللہ اس کو صحت کاملہ، اور سب بیماروں کو صحت کاملہ، دائمہ، عاجلہ، مستمر عطا فرما۔ یا اللہ تو رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ یا الہ العالمین، جتنے ہمارے دوست احباب پریشان ہیں، بہت سارے دوستوں کی نوکریاں چلی گئیں، جابز چلی گئے، کاروبار کے اندر نقصان ہو گیا، یا اللہ تو ان پر اپنے غیب کے خزانوں کو کھول دے، یا اللہ ان کے لیے حلال رزق کے دروازوں کو کھول دے، یا اللہ تو ان پہ رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جو جس پریشانی کے اندر مبتلا ہے، یا اللہ جو اولاد کی طرف سے پریشان ہے، یا اللہ جو گھر کی طرف سے پریشان ہے، اپنے خاندان کی طرف سے، دوست احباب کی طرف سے، یا اللہ تمام کی تمام لڑائیوں کو، جھگڑوں کو، فسادوں کو ختم فرما، آپس میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی، ان کا ادب کرنے کی، ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین انتقال کر چکے، یا اللہ تو ان کے والدین کی، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ تو تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، یا اللہ خاص طور پر مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ جو سازشیں ہو رہی ہیں، یا اللہ اس میں مسلمان ممالک کے حکمران بھی شامل ہیں کہ جو مسجد اقصی کے حوالے سے، یا اللہ تو یا اللہ ان تمام سازشوں سے مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ تو افغانستان کے، صومالیہ کے، سوڈان کے، یمن کے، عراق کے، شام کے، اور یا اللہ روہنگیا کے، پاکستان کے، کشمیر کے، جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، یا اللہ تو ان کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ تو ان پر رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ عالم اسلام میں اتحاد، محبت، اتفاق پیدا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہر قسم کی بیماری سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب پر اپنے خصوصی کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ سب سے بڑے کرم کا وقت یا اللہ موت کا وقت ہوگا، یا اللہ اس وقت کے اندر خصوصی کرم کا معاملہ فرما۔ مرتے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین انشاءاللہ آپ حضرات سے منڈے کو ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔